کہا چھوڑ دو ان کو، کچھ نہ کہو، ہم تمہارے جیسے ہوتے ہیں کوئی بادشاہ کہتے پکڑو جلدی پکڑو، بہت اچھا، اور دیکھو کہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو صحابہ کو سکھانا تھا تھوڑا بہت، جو ایسے کچھ کارروائی کرتے تھے، انہیں کارروائی کی ضرورت تو نہیں تھی، ان سے پہلے ہی پتہ تھا کیا ہو رہا ہے۔ اچھا ایسے ہوا، پھر ایسے کرو، پھر ایسے کریں گے، یہ سکھاتے تھے۔ اور کبھی بھی ظاہر کرتے تھے ہمیں تو پرواہ نہیں، کبھی تو احتیاطیں کرنی، کبھی احتیاط نہ کرنی۔ کبھی آقا جی بڑا احتیاط بتاتے تھے، دشمن سے ایسے ہوا تو احتیاط کرو، اور خود بھی چھپتے تھے، غاروں میں چھپتے تھے، نہیں چھپتے تھے، اور کبھی احتیاط ہی نہیں کرتے تھے۔ کیا احتیاطیں تم کو سکھاتا، مجھے احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، اب اتنا دماغ تو ہم لوگ کا ہے نہیں نا، اس کی ہر بات انداز کو سمجھے۔ اسی میں لوگ بے ادب بھی ہوئے جو سمجھے، اسی میں بے ادب بےہودہ اور ناسمجھ بھی ہوئے۔ آقا جی کو سمجھے کہ آقا جی بھی ڈرتے تھے، یا آقا جی اتنا جانتے نہیں تھے، تم کو سکھانے کے لیے بچوں کو کوئی سکھاتا ہے۔ اب دیکھو مکے سے پکڑ کے لائے کہا صحابہ کی سازش کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ان سرداروں کی طرف، ان قریشیوں کی طرف، اور صحابہ کا ان کو چھوڑ، ان کو دکھا تم کر کچھ نہیں سکتے، جاؤ۔ اور کبھی گاروں میں چھپنا، کوئی ہمیں پکڑنا، ہمارے پیچھے نہ لگ جائے، کیا نہیں کیا؟ اور کسی گھبرا دکھا ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے۔ سوچے نا، ایسے بھی کرتے تھے، جیسے کبھی کہتے تھے کہ بڑھیا کو کہ تم جا رہی ہو، ہم پیاسے ہیں، کچھ پانی پلا دو۔ اللہ، کونین کے مالک، رحمت العالمین کا مطلب ہے کونین کے مالک، یہ ساری آپ کے کرم سے چلے گی، ہم نے تو بنایا ہے لیکن ہاتھ میں آپ کے دے دیا ہے سب کچھ۔ اللہ اکبر، رحمت للعالمین کا فیض آپ کو یہ دکھائے گا، قرآن حدیث کی تفسیر۔ اور مولوی کہ یہاں ایسے کر سکتے تھے، ہاں ایک بار یہ ایسے ہوا تھا، یہ منحوس ایسے کہا، ایک بار یہ ایسے ہوا تھا، اور فیض دکھا دے گا وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ جیسے کبھی چھپتے تھے، کس کو بتانا نہیں ہم یہاں ہیں، اور کبھی پکڑ کے لاتے کہتے جاؤ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ سب کو کیا پکڑنا، ہاں یہ پکڑ کے لائے آپ کے خلاف، کا چھوڑ دو جانے دو۔ ان کی جب دیکھا کہا تم کر کچھ نہیں سکتے، زور مطلب زور لگا لینا، جو تم کرتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ ایک صحابی سے بہت محبت کرتا تھا، تو آقا کی عظمت ہر کسی کو اندازہ نہیں ہوتا، تو وہ بہت خوف رکھتا تھا محبت کے تقاضے سے آخر کہ ان کو کوئی تکلیف نہ آ جائے۔ ہم لوگ زبان سے بھی تکلیف آقا کو دیتے ہیں، عمل سے بھی تکلیف دیتے ہیں، ان کے کہنے بھی نہیں چلتے ہیں، پھر بھی وہ بچاتے ہیں، شفیع المذنبین۔ بتاؤ، جیسے ماں باپ کو اولاد تکلیف دیتی، ماں باپ پھر بھی رحم کرتے ہیں، آقا اس سے زیادہ جان کیا جی۔ آقا یہ جس بات پہ چھینکا ہے بڑی سچی ہوتی ہے، دیکھا آقا جی کی باتیں میں نے کی، اس نے کہا اچھا کیا بات کر رہا تھا، ہاں تکلیف نہ پہنچے تو محبت کے تقاضے سے، تو ان کا اندازہ نہیں تھا یہ کون ہے، کیا کچھ ہے ان کے ہاتھ میں، آج سے ایسے صحابہ کو پتہ چلتا تھا، جس سے وہ ادب میں ہر چیز میں خاموشی اختیار کرتے گئے کہ یہاں بولنا بھی بے ادبی ہے، آج سے ایسے پتہ چلتا ہے، جتنا بھی اس کو پتہ چلا نہیں پتہ چل سکتا، جس پہ آیا ہے وہ حضرت محمد، کچھ پتہ چلا پورا ان کا راز نہیں پا سکتا۔ تو بڑا ڈر میں رہتا تھا کہ ان کے طفیل مسلمان ہوئے، نعمتیں ہیں، اور دشمن اتنے ہیں، سازشیں کرتے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ آ جائے۔ آقا جی کی محبت کا تقاضا دیکھا تو اس کو کہا کہ ڈرا مت کرو، ہم جہاں آ جائیں اور جو لوگ ہماری موافقت نہ کریں ان کے انجام اچھے نہیں ہوتے ہیں، میری طرف سے مطمئن رہو۔ تو ایسے ہی ظاہر کبھی ایسے کرتے تھے کہ ہم دشمنوں سے ڈرتے ہیں کوئی ہم کو پکڑ نہ رہے، کہ تم کو طریقے سکھانے کہ تم میری طرح تو نہیں ہو نا، کہ دشمن سے ڈر ہو تو کیا کیا انسان کو کرنا چاہیے، یہ تمہارے لیے مسئلے ہیں۔ تو وہ پھر حالات سے سمجھ میں آتا تھا،
اگر کسی پر خدا کا کرم ہے، کیونکہ قرآن حدیث کا سمجھنا سب فہم میں برابر تھوڑی ہوتے ہیں، صلاحیتیں برابر، سمجھ میں برابر تھوڑی ہوتے ہیں۔ خدا علم میں درجات رکھے ہیں، بعض چھوٹی عمر والے کو بڑے سے زیادہ سمجھ ہوتی ہے۔ حضرت عمر ایک لڑکے کا بہت نوجوان کی قدر کرتے تھے، کوئی بات ہوتی تھی، بعض صحابہ بڑے عمر کے کچھ اعتراض کیا کہ انسان کو کچھ سوچنا چاہیے کہ جو بڑی عمر کے ہیں اور چھوٹی عمر کے فرق ہونا چاہیے۔ وہ فرق بڑی عمر چھوٹے کا تو علیحدہ ہے، لیکن علم کے لحاظ سے جو فضیلت اور ملتی ہے اس میں بڑے چھوٹے کا نہیں ہوتا ہے، اس میں علم کی قابلیت صلاحیت سے ہوتی ہے۔ آپ نے پھر ایک سوال کیا، سب کی سمجھ میں نہیں آیا، کہاں سے جواب دیں؟ اس نوجوان نے جواب دیا، آپ نے دیکھا کیسے سمجھتا ہے؟ سب ایک ہوتے، قرآن نہیں کہتا کہ والراسخون فی العلم، جو علم کی کچھ گہرائی تک پہنچ گئے ہیں وہ ان باتوں کو، علم تو سب کو آتا ہے لیکن اس کی سمجھ آنے میں لوگوں کو دشواری ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا، اس کا کیا مفہوم ہوگا، اس کا کیا مقصد ہوگا۔ ادھر سے انسان کے قابلیت اور فہم کا مسئلہ چلتا ہے، ادھر سے علم میں پڑھنے میں تو سب پڑھ لیتے ہیں، ڈاکٹری کو سب پڑھتے ہیں، سب درجے فہم میں علیحدہ نہیں کرتے کیا کیا کرتے ہیں ہر علم میں۔ یہ تو بالکل ہی گہرا علم ہے خدا کا، اس میں خدا نے راسخون علم کا بتایا ہے۔ تو لڑکے نے جواب دیا۔ اس علم میں بھی نااہل لوگ بعض آقا جی کی بہت گستاخ ہو جاتے ہیں، بہت بے ادب ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثلا آقا جی ایک دفعہ کھڑے ہوئے اور کہا جو پوچھو مجھے پتہ ہے۔ ایک شخص نے کہا میرا باپ کون ہے، باپ کا بتا دیا۔ لوگ اس پر کچھ شکوک رکھتے تھے، یہاں تک تو آپ کے علم میں تھا قیامت ہے کیوں نہ کہ کوئی حلالی حرامی ہے کہ حلالی ہے کہ کیا ہے جی، ہاں جی، اور جو کچھ پوچھنا پوچھو۔ تو آقا جی کو اپنے گھر کا نہیں پتہ تھا میری بیوی پہ تہمت لگی ہے اور یہ سچی ہے جھوٹی ہے؟ لوگوں کا پتہ تھا؟ وہ پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا، لیکن حکمت سے چلتے تھے کہ اپنے آپ کو انسان خود بری نہ کرے جب تک کہ ٹھوس دلیلیں نہ مل جائیں۔ اپنے آپ کو ہر کوئی کہتا میں نے کچھ نہیں کیا، یا میرا بھائی اچھا ہے یا میری بہن اچھی ہے، اپنے لیے خود انسان۔ آپ دیکھو ایسے بھی ظاہر بھی کوئی مسئلہ اگر کورٹ میں جاتا ہے تو اس کے لیے گواہ طلب کی جاتے ہیں، پھر گواہ کے لیے بھی گواہ، یہ گواہ معتبر ہیں یا نہیں ہیں بتائیں، گواہیاں پھر جا کے جس کا واقعہ قصہ ہوتا ہے جس پر مقدمہ تو اس سے نہیں کہتے بھائی تم بولو جو تم کہو ٹھیک ہے، کوئی گواہی نہیں ہے، تم سچے ہو، پتہ تم مولانا ہے اولانا ہے تو لیڈر ہے، یہ سارے مانتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کیس میں دلیلیں چاہیے۔ تو جو کہتے ہیں مان لے نہیں ہوگا، چاہے وقت کا بادشاہ ہو یا پیر ہو ولی ہو، کوئی یہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے۔ حضرت عمر کو حاضر ہونا پڑا کہ خود ہی اس پر فیصلہ نہیں ہوتا جس کو مدعی ہے جس کو لایا جائے، اس کے لیے گواہی سے یہ جیسے شہود یہ چیزیں طلب کی جاتی ہیں، ویسے بھی اصول ہے۔ اور آقا جی سے بڑھ کر اصولوں کو کون جان سکتا؟ سبحان اللہ، ہر چیز میں آپ کے علم کا کمال اور عظمت کا کمال اور حکمت کا کمال معلوم ہوتا ہے، لیکن جو مثلا دنیا میں نااہل ہیں، ڈاکٹر ہے، اس سے تو تم کو یہ مثلا کچھ نقصان پہنچایا تو جسمانی پہنچایا، دوسرا پہنچایا، اور چیزوں میں نقصان تو دنیا داری میں پہنچایا، انجینئر نے کسی کوئی بھی ایسے لو، لیکن جس نے دین میں تم کو نقصان پہنچایا اس سے بدترین کوئی نہیں، اس سے تمہارا ایمان ضائع کیا نا۔ ایمان کا نقصان بہت بڑی چیز ہے نا۔ نااہل ڈاکٹر ہوں، نااہل سیاستدان ہوں، نااہل کچھ ہوں، ان کے نقصانات دنیا کے معاملے میں ہیں، لیکن جو عالم دین بنے یا اس میں کوئی چلے اور اس میں وہ نااہل ہو تو وہ پھر اس کا نقصان دنیا کے نقصان سے زیادہ ہے نا، وہ تمہارے ایمان کو نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے آپ کو کہتے ہیں قرآن حدیث سے چلے، آگے جو اختلاف ہے واللہ عالم کہہ دے۔ اب دیکھو ایسی حدیثیں آتی ہیں آقا جی کا جو پوچھنا پوچھو، کیسے کہا، اب کہاں تک علم رکھتے تھے، اور بھی بہت سی باتیں یاد ہیں، میں آپ کو کیا کیا سناؤں۔ تو اس نے کہا میرا باپ کون، یہ بتایا نہیں بتایا، علم یقین تھا۔
اور آپ کی بیوی پہ منافقوں تہمت لگائی. لمبے قصے ہیں جہاں ایک پڑاؤ ڈالا، پھر آقا جی چل پڑے. حضرت عائشہ کا ہار گم گیا تھا، وہ ہار ڈھونڈنے کی وجہ سے پیچھے رہ گئی تھی. وہ ہار ڈھونڈنے کی وجہ سے پیچھے رہ گئی تھی. تو بعد میں وہ پہنچی وہاں، اور وہ لمبا قصہ مفہوم ہے کہ جو منافق لوگ تھے خدا تعالیٰ پناہ دے، اللہ معافی دے. کہا یہ صحیح معلوم نہیں ہوتی، یہ کچھ صحیح عورت نہیں ہے. استغفر اللہ. حضور کی بیوی، نبی کریم کی برداشت دیکھو کتنی برداشت. تو آقا جی خاموش ہو گئے. گھر میں جاتے خاموشی سے رہتے، زیادہ بات نہ کرتے. کیسا واقعہ ہوا. اور صحابہ سے بھی کہتے ایسا واقعہ ہوا، کیا ہوا. اس میں جو محبت والے تھے وہ کہاں ماننے والے تھے، اور جو منافق تھے ان کو موقع مل گیا تھا تو خاموشی اختیار کرتے تھے. کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے نہیں کہتے تھے غلط ہے، کون ہم پہ کہتا ہے، نہ خاموش. اور عائشہ بڑی غم میں تھی، صحابہ بھی بس سچے غم میں تھے. انہوں نے الزام لگایا، ثبوت تو ظاہر نہیں تھا. کہتے اچھے تھے پیچھے نہ تھے، وہ حال کی وجہ سے ڈھونڈنے سے پیچھے. لمبا قصہ. تو اس سے مراد رہتے آقا کو کچھ پتہ نہیں تھا، پوچھتے تھے اور ایسے تحقیق کرتے تھے. وہ ظاہر ہے اس چیز کو پوچھنا تاکہ اپنے کو خود بری نہیں کرنا چاہیے. وہ بظاہر ایسے کرتے تھے. ادھر تو ایسے آپ کر رہے تھے، ہاں جی، اپنے گھر کے متعلق پوچھتے تھے. اس سے انہوں نے کیا سمجھا، نا اہلوں نے، جن کو سمجھ نہیں کہ آقا جی کو پتہ نہیں تھا. پتہ ہوتا تو کہہ دیتے. بھائی پتہ ہو نہ ہو اپنے آپ کو اصولاً کوئی بری نہیں کر سکتا جب تک ٹھوس دلیلیں نہ خاموشی کی جاتی. آخر یہ دنیا کے ہر معاملے کے واقف تھے اور دنیا کے حساب سے بھی چلانا تھا. فقط محبت سے اہل محبت کی اہل محبت ہیں، غیر محبت ہے، لیکن اصول سے ان کو چلانا ہے سب کو، کہ اصول بھی کوئی چیز ہوتے ہیں. ایک طرف سے یہ آپ دیکھیں کہ مشورے کریں، اور دوسری طرف سے کہتے جو پوچھو بتا دوں گا. جب ایک دن منبر پہ کھڑے ہوئے کہا سلونی ما شئتم ما دمت فی مقامی ھذا، جب تک کہ میں یہاں کھڑا ہوں اجازت ہے، کوئی بھی بات ہو، حاضر کی غائب کی، کسی کے متعلق، ہر کسی کا جواب بتا دوں گا کیا ہے کیا نہیں. تو وہ شخص ایک پریشان تھا. اس کی ماں نے کہا ایسے بات نہیں پوچھی. اس نے پوچھا میرا باپ کون ہے، آپ نے بتا دیا. آقا جی پر مجھے جو کہتے ہیں سچ ہے، تو اس کی جان چھوٹ گئی لوگوں سے. ماں نے کہا نہیں پوچھنا تھا. آپ کو پتہ جو بات کہتے ہیں ان پر لوگوں کا یقین ہوتا ہے 100%. دوسرے کہیں تو اتنا یقین نہیں ہوتا. لوگ اگر کہتے ہیں تیری ماں ایسی ہے ویسی ہے، یا تو اپنی باپ کا نہیں ہے، تو لوگوں کی باتوں پہ یقین نہیں ہوتا. لوگوں کو ہوگا نہیں ہوگا، یقین پورا نہیں ہوتا. لیکن وہ جو خدا نہ خواستہ اگر میں نے کچھ کیا ہوتا آج میری عزت نہ رہتی. اس کی ماں نے حکمت کی بات کی. ایسی بات نہ پوچھا کرو، لوگوں کا کیا. لیکن آقا جی کی بات بڑی اہمیت رکھتی ہے. تو آقا جی نے بتایا نہیں بتایا. تو لوگوں کے متعلق پتہ ہے کہ ان کی نسل سے ان کے یعنی باتیں مجبوری کرتے ہیں، حرامی ہے کیا حلالی کیا، چشم پوشی کرتے تھے. تو اپنے گھر کا نہیں پتہ تھا اس نے کیا کیا ہوا ہے.